من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے ہفتے بھی اسی آیت شریفہ کی تفسیر اور ترجمہ ہوا تھا، اور آج بھی اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک ہی مجلس میں تمام تفصیلی بات سمجھنے اور سمجھانے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے اس کی کچھ باتیں باقی رکھی تھی جو آج سمجھائی جائیں۔ پہلے میں اس کا ترجمہ اور اس کا حاصل بیان کروں گا، پھر دوسری بات بتاؤں گا۔ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت عطا فرمایا ہے، وہ اس مال میں بخل نہ کرے، وہ اس مال میں بخل کرنے کو اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے واسطے برا ہے۔ جس مال میں وہ بخل کرتے ہیں، عن قریب قیامت کے دن اس مال کا توق ہار بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی میراث۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کی، تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ انسان مال کماتا ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ بچا کر وہ رکھتا ہے۔ دوستو، مال کمانے کے بھی کچھ اصول ہیں، اور مال خرچ کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں، اور مال بچا کر رکھنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اس وقت بات ہو رہی ہے اس مال کی جو آدمی اپنی ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد بچا کر رکھتا ہے، تو اس مال میں بخل کرنے کو انسان اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ اس کے واسطے برا ہے۔ اور برا اس طرح پر ہے کہ جس مال میں وہ بخل کرتا تھا، اس مال کا ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ گنجا اس لیے بنایا جائے گا، اور وہ گنجا اس لیے ہوگا کہ اس میں زہر زیادہ ہوگا۔ زہریلے سانپ کا سر ہی گنجا ہوتا ہے، اس کے بال اڑ جاتے ہیں، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ہار کے طور پر ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کی بانچھوں کو ڈسے گا، کبھی ادھر کاٹے گا، کبھی ادھر کاٹے گا، اور ساتھ ساتھ میں یوں بھی کہے گا، میں وہی ہوں تیرا مال جس کو تو بچا کر رکھا کرتا تھا۔ دوستو، یہ وعید اور دھمکی اس مال پر ہے جو مال جمع کیا جاوے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ اور اگر مال جمع کیا جاوے اور اس کی زکوٰۃ آدمی ادا کرتا رہے، تو پھر مال جمع کرنے میں، مال بچا کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ خرچ کرے گا تو بہت بڑا ثواب پاوے گا، آخرت میں اپنے لیے بہت بڑا ذخیرہ پاوے گا، لیکن اگر نہیں خرچ کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی اس کو، بشرطے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ یہاں پر دو تین باتیں سوچنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ما آتاہم اللہ،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ میں نے علماء سے، مفسرین، محدثین سے، مشائخ سے، بلکہ عام آدمیوں تک سے سنا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، کہ مال دولت آدمی کو اس کی قسمت سے ملتا ہے، محنت سے نہیں۔ جی ہاں، بہت سارے آدمی، ابھی پرسوں ہی جمعے کے دن ہم سہارنپور میں تھے، وہاں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے کئی لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے بیان کر دی، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو دیا ہوا، اور اللہ ہی کے نام پر، اللہ ہی کے حکم پر خرچ نہ کیا جاوے۔ دیکھو یہ بات انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اس کے بعد ایک دوسری بات بیان فرمائی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ دیکھو اس وقت ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ اختیار حاصل ہے مال دولت پر، زمین جائیداد پر، اور ٹھیک ہے ایک کے مرنے کے بعد دوسرا اس کا وارث بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ بھی کچھ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک دن سب انسان فنا ہوں گے اور زمین و آسمان کی تمام ملکیت اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ اس کا وارث ہے۔ اس میں اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں ایک دن چھوڑ کر جانی ہے اور سب کی سب چھوڑ کر جانی ہے، اور وہ سب کے سب اللہ کے قبضے میں آنے والی ہے، اگر آج تم اس میں سے ہمارے کہنے سے کچھ دے دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں زکوٰۃ کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں اور لوٹا رہا ہوں دوسری بات، پچھلے ہفتے میں کچھ آدمی بھی کم تھے، ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ ایک آیت شریفہ ہے آگے۔ اس پوری آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ جو مال دولت کو جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑ جوڑ کر رکھنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہ کرنے کی بنا پر ان کو ایک شدید قسم کا عذاب ہوگا، بڑا بھاری عذاب ان کو ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس میں سے تھوڑی سی ایک جھلک اور تھوڑا سا اس کا جز اللہ نے اگلے آیت میں بیان فرمایا، اور اس طرح پر کہ اس سونے چاندی اور اس مال دولت کی سب کی تختیاں بنا لی جائیں گی، تختیاں، اور ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جاوے گا، اور جہنم کی آگ میں ان کو گرم کر کے پھر ان کی پیشانیوں کو داغا جاوے گا، پھر ان کی کمر کو داغا جاوے گا، ان کے دائیں پہلو کو بائیں پہلو کو داغ دیا جاوے گا۔ یعنی وہ تختیاں جہنم میں گرم کی جائیں گی اور اس کی کمر پر رکھ دی جائیں گی، اس کے چہرے، اس کے سینے پر رکھ دی جائیں گی، اور وہ تختیاں جہنم میں گرم کی جائیں گی، اس کے دائیں پہلو پر اور بائیں پہلو پر رکھ دی جائیں گی، اور یہ اسی طرح سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا۔ میرے دوستو، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اس کے علاوہ بھی اور دوسرے عذاب اور دوسری دھمکیاں آئی ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر بڑی بڑی بشارتیں اور بڑے بڑے وعدے آئے ہیں۔ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ مال، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے حفاظت کے اور بہت سارے اسباب ہیں نا،
ایک سبب مال کی حفاظت کا یہ بھی ہے کہ آدمی اس کی صحیح زکوٰۃ ادا کرتا رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ کوئی خشکی اور تری میں جو مال ہلاک ہوتا ہے، اس کے ہلاک ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایک ایسا ہے جیسا کہ کوئی پل ہو، پل جس طریقے سے ایک پل سے ہم آسانی سے دریا پار کر لیتے ہیں، اور پل کے بغیر ہمارے لیے دریا پار کرنا بڑا دشوار، بعض صورتوں میں ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے واسطے دین پر چلنا ایسے آسان ہو جاتا ہے جیسا کہ دریا سے پل کے ذریعے پار ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے فضائل خود قرآن پاک میں سنے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تو عطا فرماتا ہی ہے، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ یاد ہے آپ کو، اور اب یاد آ جائے گا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت شریفہ کا حاصل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے، چاہے آدمی فرض یعنی زکوٰۃ ادا کرے یا آدمی نفلی طور پر خرچ کرے۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بہت ساری فضیلتیں ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ بس میں اس مضمون کو یہیں تک چھوڑتا ہوں، چونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ محض ترغیب اور ترہیب سن لینے سے اور محض دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جانے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ مسائل جان لینے سے اور اس کے ادائیگی کا، اس پر عمل کا طریقہ جان لینے سے عمل آسان ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بہت ہی مختصر انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے اور زکوٰۃ کس کو دی جاوے اور زکوٰۃ کتنی دی جاوے اور کس طرح سے دی جاوے۔ یہ چند باتیں میں مختصر آپ کو بتاؤں گا تو بہت ساری باتیں تو آپ کو یہی معلوم ہو جائیں گی، لیکن جو عمل کرنا چاہتے ہیں اور سوچ سمجھ کر صحیح عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اتنی بات سن کر ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر وہ کسی کتاب میں پڑھنا چاہتے ہیں، کسی عالم سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے پوچھ پاچھ کر اور کچھ پڑھ کر ان کو پوری بات، پھر ضرورت کی تمام باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو سنو میرے بھائیوں، جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگی، اور آج میں اور کل کے تولے میں فرق ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ آج تولہ نہیں چلتا، آج چلتا ہے گرام۔ اس واسطے ہم تولے کو چھوڑتے ہیں اور آپ سے بتاتے ہیں کہ جس شخص کے پاس 612 گرام چاندی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے پاس 87 گرام سونا ہے، پہلے آپ 7.5 تولہ سونا سنتے تھے، ہاں وہ ماشے اور رتی کے حساب میں ہوا کرتا تھا، آج گرام اور ملی گرام کے حساب میں ہے، تو اسی اعتبار سے آپ کو بتایا جا رہا ہے 87 گرام سونا۔ 612 گرام کے اوپر بھی کچھ ملی گرام ہے اور 87 گرام کے اوپر بھی کچھ ملی گرام ہے، ان کو یاد رکھنا بھی دشوار ہوتا ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کو حذف ہی کر دیا جائے، ان کو ختم ہی کر دیا۔ تو جس کے پاس 87 گرام سونا ہے وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی مال نہیں ہے
اس کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت ہے، جس کو آج کے حساب میں کم بیش، چونکہ بھاؤ کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا رہے گا، آپ کم و بیش 45,000 روپے مان لیجیے گا۔ تو جس شخص کے پاس 45,000 روپے ہیں وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر تجارت کا کوئی بھی سامان ہے، تجارت کا کوئی بھی سامان ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تجارت کے مال میں سمجھ لیجئے گا، ایک شخص کی پرچون کی دکان ہے، پرچون کی دکان، اور اس میں 45,000 روپے کا سامان ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک شخص کی جوتوں کی دکان ہے، کسی شخص کی کپڑے کی دکان ہے، غرض کسی بھی چیز کی دکان ہے، یا دکان نہیں ہے، اپنے گھر میں وہ کوئی سامان رکھتا ہے اور خریدتا بیچتا ہے، بیل بھینس کی تجارت کرتا ہے، وہ مکان خریدتا اور بیچتا ہے، پلاٹ خریدتا اور بیچتا ہے، غرض کوئی بھی تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس 45,000 روپے کا سرمایہ ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ یہاں تک بات امید ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس 612 گرام چاندی نہیں ہوتی بلکہ اس سے کم ہوتی ہے، مثال کے طور پر 100-200 گرام اس کے پاس چاندی ہے اور 2-3 تولہ اس کے پاس سونا ہے، تو نہ تو سونے کا نصاب اس کے پاس ہے نہ چاندی کا نصاب اس کے پاس ہے، تو اب ان دونوں کی قیمت لگا لیں گے، 200 گرام چاندی کی اور مثلا 2 تولہ سونا ہے، اس کی قیمت لگا لیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ دونوں کی قیمت ملنے کے بعد وہ 45,000 روپے سے زیادہ ہو جاوے گی، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس چاندی ہے 200 گرام اور 20-30 ہزار روپے کا 40,000 روپے کا مان لیجیے گا اس کے پاس تجارت کا سامان ہے، تو نہ تجارت کے سامان کا نصاب پورا ہے نہ چاندی کا نصاب پورا ہے، لیکن دونوں کو ملا کر نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بات پوری ہوگی۔ البتہ اس میں اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے ذمہ جو قرض ہے وہ اس میں سے گھٹا دیا جائے گا۔ قرض گھٹانے کے بعد بھی اگر نصاب کے بقدر مال بچتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر قرض گھٹانے کے بعد اس کے بعد نصاب کے برابر مال نہیں بچتا تو پھر اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک شخص کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، لیکن 5 لاکھ روپے اس کے ذمہ قرضہ ہے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ان 2 لاکھ روپے سے وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ ہوا۔ اب اگلا مسئلہ چلتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس اتنا مال ہو جاوے اسی وقت زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ تو اس پر فرض ہو جاتی ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمہ بھی فرض نہیں ہوا، بلکہ اس مال پر جب 1 سال بھر گزر جائے گا تب اس کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو۔ اب اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں اس نے اپنا حساب لگایا تو دیکھا کہ اس کے پاس 50,000 روپے ہیں، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب وہ اگلے سال رمضان کی پہلی تاریخ تک اپنا کھانا پینا، مکان بنانا، غرض جس چیز میں بھی اس کو خرچ کرنا ہو، جو بھی اس کی ضرورت ہو وہ سب خرچ کرتا رہے۔ پھر اگلے سال رمضان کی پہلی تاریخ میں دیکھے کہ اگر 50,000 روپے یا اس سے زیادہ اب بھی اس کے پاس موجود ہے
تو اب وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ دیکھو الفاظ مختصر سے ہیں، ان سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، پھر جب اس پر 1 سال بھر گزر جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمے لازم اور ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ کہ زکوٰۃ یہ دینی کس کو ہے اور کتنی دینی ہے، پہلے تو بات لے لو کتنی دینی ہے۔ تو 2.5% دینی ہے، 2.5%، 40واں حصہ 2.5% دینی ہے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، اور 10,000 میں سے 250 روپے، اور 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے دینے ہیں کل۔ میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات تھوڑی سی آپ کو بتاؤں جس سے آپ کا ذہن منتقل ہو کر آپ سمجھیں گے۔ ہمارے پاس اللہ نے اتنا دیا کہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے 50,000 روپے، 50,000 روپے لے لو، اور ہم نے سال بھر کھایا پیا، جو بھی کچھ خرچ کرنا تھا خرچ کیا، یہ سب کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس 50,000 روپے پھر بچے ہوئے ہیں۔ تو اب اس میں سے صرف ہمیں 2.5% دینا ہوگا۔ یہ سمجھیے 50,000 روپے میں سے کل 1,250 روپے دینے ہوں۔ زکوٰۃ کا حکم کتنا آسان ہے۔ اگلی بات آپ سنیے گا، اور یہ باتیں دھیان سے سن لیجیے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، اتنا پیسہ نکالنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم اس سے بھی زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بے ڈھنگے طریقے پر خرچ کرتے ہیں، جس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اچھا اب کیا ہے؟ 4 مال تو یہ ہوئے جو ابھی آپ نے سنے۔ کیا کیا؟ چاندی، سونا، روپیہ پیسہ، تجارت کا مال۔ ایک 5واں مال بھی ہے، 5واں مال۔ وہ 5واں مال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے، جس کی ہمیں کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، یہ ضرورت پڑتی نہیں، وہ بالکل پیک رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے، اس کی میں مثال آپ کو دے دوں، اور آسانی کے واسطے ایسی مثال جس کا آپ بہت جلدی سمجھ جائیں۔ ایک دلہن آتی ہے، نئی نویلی دلہن، وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے کر آتی ہے۔ آج کل کے حساب سے تو اس کو 20، 30، 40، اس سے بھی کم زیادہ جوڑے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو وہ مان لو 2، 4، 10 جوڑے استعمال کرے گی، سارے تو استعمال نہیں کرنے کی۔ اب اس کے پاس 10، 15، 20 جوڑے جو زیادہ رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں، وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں۔ اور 20 جوڑوں کی قیمت یقیناً 45-50 ہزار روپے سے زیادہ ہے۔ یہ ہے، اسی طریقے سے یہ مال زکوٰۃ کا مال تو نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن ہے کچھ اور، میں ابھی بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے اس کو بہت سارے برتن دیے ہیں اس کے ماں باپ نے۔ جب یہ الگ ہوگی، الگ اپنا کھائے پکائے گی تو یہ برتن استعمال کرے گی۔ ابھی وہ ساس سسر کے ساتھ ہی رہتی ہے، سب کا سب پیک رکھا ہوا ہے، اور ابھی اس نے کھولا بھی نہیں ہے۔ اور ان برتنوں کی قیمت 50,000 روپے، 45,000 روپے ہے۔ یہ دوسری مثال میں نے آپ کو دی۔ بعض گھروں میں تانبے پیتل کے بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں، 1 دیگ، 2 دیگ، 3 دیگ ہوتی ہیں، وہ کسی کام میں نہیں آتی، رکھی رہتی ہے، کبھی کبھار کبھی پکا دی، کوئی مانگنے آیا اس کو دے دیا، کبھی کبھار اس میں کچھ کھانا وانا بنا لیا، بس یہ ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ ہے، ان کی قیمت اگر 50,000 روپے ہے تو ابھی اور سنتے رہیے۔ ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے، ایک مکان خالی پڑا ہوا ہے۔ یا تو اس کو کرائے پہ دے دیتا ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ مان کر کرائے پہ دے دیتا ہے،
یہ خالی پڑا ہوا ہے. یہ ہے. ایک شخص ہے جس کے پاس 3 موٹر سائیکلیں ہیں. اس کو ضرورت تو ایک کی پڑے، 2 تو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور ان کی قیمت 50,000 روپے سے زیادہ ہے. اور بہت ساری مثالیں ہیں، اتنی کافی ہیں آپ کے لیے سمجھنے کے بعد. تو ان لوگوں پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی واجب ہے، اور اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اس کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے. 87 گرام سونا ہے اس کو نہیں دے سکتے. جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ 50,000 روپے ہیں اس کو نہیں دے سکتے. جس کے پاس 50,000 روپے کا تجارت کا مال ہے اس کو نہیں دے سکتے. جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ 50,000 روپے کا مال ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ مسئلہ اول تو امید تو یہ ہے کہ پورا ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں تو آدھا ادھورا تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. اب ایک بات اور سن لو اسی طریقے سے. جس سے وہ پیدا ہوا ہے، باپ دادا دادی نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یہ جو میں نے چند بیان کیے ہیں ان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. مثال کے طور پر بھائی کو دے سکتا ہے، بھتیجوں کو دے سکتا ہے، بہن کو دے سکتا ہے، بھانجوں کو دے سکتا ہے، چچا تایا کو دے سکتا ہے، ماموں کو دے سکتا ہے، خالہ کو دے سکتا ہے، پھوپا پھوپھی کو دے سکتا ہے. ان سب کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. جیسا کہ کوئی اجنبی آدمی کو دے سکتا ہے، پڑوسی آدمی کو دے سکتا ہے، کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. پہلے تو اس بات کی تحقیق کرو کہ یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. جیسے آپ کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ایسے اس کو مستحق آدمی کو دینا بھی فرض ہے. اگر غیر مستحق کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس میں اس بات کی تھوڑی سی تحقیق کرو، اپنے حساب سے اپنی ہوشیاری سے معلوم کر لو کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو صاحب نصاب ہو جاوے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ بیواؤں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے. یہ نہیں، یہ بیواؤں کا حق نہیں ہے، یہ یتیموں کا حق نہیں ہے. اگر کوئی یتیم ہے اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، یا اس کی ضرورت سے زیادہ نصاب کے بقدر کوئی مال ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں. اسی طریقے سے مان لو ایک بیوہ ہے لیکن اس کے پاس زیور ہے، روپیہ پیسہ ہے اور کوئی دوسرا ایسا سامان ہے، تو وہ بیوہ ضرور ہے لیکن زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو دوستو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس کو زکوٰۃ دی جاوے گی، اور یہ بھی بتا دیا میں نے آپ کو کہ کتنی دی جاوے گی، 2.5% دی جاوے گی. اب اس کے ساتھ آسانی ہے ہر طریقے سے. سال میں ایک دن مقرر کر لیا چاند کے اعتبار سے، اور اسی تاریخ میں آپ نے حساب لگا لیا. حساب لگانے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ میرے دن میں 10,000 روپے زکوٰۃ بنی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 کے 10 آپ آج ہی دو، یا 2 دن میں دو، یا 4 دن میں دو، یا مہینے میں دو. یہ تو ہے کہ جب ایک چیز آپ کے ذمہ فرض ہو گئی تو جلدی سے جلدی اس کو ادا کرو. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 500 آج دے دیے، 1000 کل دے دیے، پھر پاس آئے پیسے پھر دے دیے، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے 10,000 روپے پورے کر دیے. بس اس کا دھیان رکھیو کہ حساب لگایا آپ نے
اور آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے 10,000 روپے نکال کے الگ رکھ دیے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اب الگ کرتے وقت آپ نے نیت کر لی، تب مستحق کو دیتے وقت نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیت کریں گے اس وقت جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر نہیں نیت کریں گے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر پیسے الگ کر کے نہیں رکھے، بس اپنی جیب میں ہی ہیں، جب کوئی مستحق آتا ہے کسی کو 1,000 روپے کسی کو 2,000 روپے دے دیتے ہیں، تو جس وقت دے رہے ہیں اس وقت نیت کر لینا ضروری ہے۔ اگر مال الگ رکھتے وقت بھی نیت نہیں کی اور مستحق کو دیتے وقت بھی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ کچھ مسئلے ہیں۔ اب میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں چاہے وہ کوئی بھی ہے غیر مسلم کو علاوہ، کوئی بھی ہے، کسی دکھ میں تکلیف میں مبتلا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کا، یہ آپ نے معلوم کر لیا کہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، بلکہ اگر آپ ایسا بھی اشارہ کر دیں جس سے وہ یہ سمجھے کہ زکوٰۃ نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ 5,000 روپے رکھ لو، اپنی ضرورت میں کام لے لو، آپ دینے کی فکر مت کرنا ہے نا، آپ رکھ لو۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو دے دیا۔ کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، گھر ہی پر ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مستقل طور پر دوائی کھاتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ڈائلیسس ہوتی ہے، نہیں ہے ان کے پاس پیسہ، تو وہ کوئی بھی ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں تایا چچا، ان کو بھی دے سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں ضرورت کے وقت۔ بس اسی بات کا دھیان رہے کہ ان کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہونا چاہیے، نہ وہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ وہ جس سے صدقہ فطر یا قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان سب باتوں کو سوچو اور پھر دیکھو کہ زکوٰۃ کتنا آسان حکم ہے، اور اس میں ہمارا اپنا ہی کتنا فائدہ ہے۔ جب ہم اپنے بھائی بہن کو، اپنے چایا تایا چچا کو کسی پریشانی میں، دکھ بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں تو جس طرح اس کو دکھ ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم بھی تڑپ جاتے ہیں، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنے ہی کو دے رہے ہیں، اپنا ہی دکھ دور کر رہے ہیں۔ یہی حال اور اڑوس پڑوس کے لوگ، بلکہ انسان کا بھی ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، جب وہ کسی مصیبت سے، کسی بیماری سے تڑپ رہا ہوتا ہے تو انسان سے اس کو دیکھا نہیں جاتا، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ کروں۔ تو آپ زکوٰۃ کے مستحق، زکوٰۃ آپ کے ذمہ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ بہت بڑا اہم حکم ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں سے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، اور بہت آسان حکم ہے۔ کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت ہو تو آپ پوچھیں، آپ بہشتی زیور میں دیکھیں، بہت آسانی آپ کو ہوگی۔ اور جس طرح ماشاءاللہ آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ حج کرنے کا بھی آپ سب کو، ہم سب کو شوق ہے، تو ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی ہم پورا اہتمام کریں اور پورے طور پر اس کو ادا کریں۔ بس ایک بات اور کہہ کے میں چھوڑ رہا ہوں، یہ اتنا بہترین نظام ہے، اتنا بہترین نظام ہے، جو بات آج آپ سن رہے ہیں، اس کا انتظام 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے۔ کیا آج کی حکومتیں اپنے آپ کو بہت بڑا انصاف کرنے والا اور بہت بڑا پبلک کا ہمدرد ثابت کرنے کے واسطے یوں کہتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، حالانکہ وہ اس کے لیے کرتے کچھ نہیں، یہ تو محض ان کا ایک دھوکے کا جملہ ہے۔ وہ تو پبلک کو لوٹ رہے ہیں، کنگال کر رہے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ اسی لیے ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے،
کوئی مسافر آوے کسی بستی میں کسی محلے میں وہ بھوکا نہ رہے، یہ اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق۔ الحمدللہ۔